وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاک ترکیہ تعلقات کے مختلف شعبوں پر تفصیلی بات چیت۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے استنبول میں ترکیہ کے نمایاں کاروباری گروپس کی ملاقاتیں، ترک کمپنیوں کو پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ پاکستان ترکیہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے امریکہ ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں خلوص سے کوششیں کی۔ ضروری ہے امن کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ محمد علی پرویز ملک، ڈاکٹر یوسف جنید، شزا فاطمہ، اویس لغاری نے بھی خطاب کیا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت، تعزیتی تقریبات کا سلسلہ جاری۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک کے وفود کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کو خراج عقیدت تہران کے گرینڈ مسلح کمپلیکس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ آج عوام کو آخری دیدار کرایا جائے گا۔ کل تہران میں شہید رہبر اعلیٰ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ ایرانی حکام کے مطابق شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو قم، نجف اور کربلا لے کر جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید علی خامنہئی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وفد کے ہمراہ شہید آیت اللہ خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ امام خمینی سینٹر میں ایرانی قیادت سے تعزیت۔ وزیر اعظم کا شہید آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت۔ تعزیتی تقریب میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی، عطا اللہ تارڑ، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے ایرانی قیادت اور سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ برادر ایرانی قوم کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات ہر مشکل وقت میں مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام، کہا کہ شہید سپریم لیڈر کی قیادت، دانشمندی اور بصیرت کو آنے والی نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ مرحوم سپریم لیڈر نے نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کی سیاست اور حالات پر گہرا اثر و رسوخ چھوڑا ہے، جسے تاریخ میں اہم مقام حاصل رہے گا۔ بین الاقوامی اعزازات بھی مودی کے لیے رسوائی کا سبب بننے لگے ہیں۔ برطانوی اخبار نے بھارتی وزیر اعظم کے غیر ملکی اعزازات پر سوالات اٹھا دیے۔ دی گارڈین کے مطابق مودی کو دیا گیا گارڈین آف دی بلیو اوشن ایوارڈ چند روز پہلے ہی تخلیق کیا گیا۔ نریندر مودی سیشنلز کے ایوارڈ کے پہلے اور اب تک کے واحد وصول کنندہ ہیں۔ ایوارڈ سرٹیفکیٹ AI سے تیار شدہ ہونے کے خدشات کی زد میں آیا۔ بھارتی اپوزیشن کانگریس نے تنزیہ کہ مودی کو کوئی بھی ایوارڈ دیں وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ مودی بھارت کو دنیا بھر میں شرمندہ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے سستے AI ماڈلز کے ذریعے ایوارڈز تخلیق کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، کہا چند روز قبل ہی ایک ایوارڈ تخلیق کیا گیا، سرٹیفکیٹس میں واضح املا کی غلطیاں موجود ہیں۔ ایران سمجھوتا کرنا چاہتا ہے، جنازے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ہی دن میں وینزویلا کو شکست دی اور ایران کو بھی بری طرح سے نشانہ بنایا۔ امریکہ کبھی کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا۔ امریکہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے۔ امریکہ ہمیشہ امن کا خواہاں رہا۔ اگر اس کی سلامتی یا مفادات کو خطرہ ہوا تو پھر بھرپور جواب دیں گے۔
بعد حالات بدل چکے، امریکہ کو موجودہ حقائق تسلیم کرنا ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد حالات ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئے۔ حالیہ پیش رفت نے امریکہ کو نئے حقائق قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ موجودہ ماحول میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ انہیں امید ہے کہ مستقبل میں پابندیاں اٹھانے کی بنیاد بھی تیار ہو جائے گی۔ خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز میں ایران اور عمان کے مشترکہ انتظام اور خطے میں امریکی سرگرمیوں میں کمی کے باعث ٹرانزٹ تعاون کو فروغ دینے کے لیے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کو دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی پر طالبان رجیم ہزیمت کا شکار ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف اس کے حق دفاع میں کی گئی کارروائیوں کی حمایت کرتا رہے گا۔ پاکستان کے عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے اور بے پناہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکہ پاکستان کو ایک اہم غیر نیٹو اتحادی تصور کرتا ہے جس نے ایران کے ساتھ جنگ میں ثالثی کرائی، جبکہ کابل میں برسر اقتدار افغان طالبان کو ایک دہشت گرد گروپ سمجھا جاتا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ معرکہ حق جو آپ نے اپنے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور وہ تاریخ کی کتابوں میں میرے خیال ہے سنہرا ترین باب بن گئی۔ قومی شناخت بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن جو ہے، آپ کا نصاب جو ہے، آپ کا کیا مقام ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے، وہ یہ آپ کو پڑھایا نہیں جا رہا۔ معرکہ حق میں کامیابی کی دنیا معترف ہے۔ پاکستان نے خطے کو بڑی جنگ سے بچایا۔ آنے والے دور میں یہ دونوں معرکے سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ دنیا میں پاکستان امن کے علم بردار کے طور پر جانا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا علم سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ ایک پڑھا لکھا اور باشعور معاشرہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں بین المذاہب رواداری کی عظیم مثال فاروق آباد شیخو پورہ میں سکھ برادری کی دھرم شالہ کی دیوار گرنے کے بعد باہمی تعاون سے تعمیر نو اور اصل حالت میں باقی رکھنے کا اعلان۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے تحت تمام مذاہب کے قائدین نے دورہ کر کے سکھ برادری سے اظہار یکجہتی کیا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ آئین پاکستان مندر، مسجد، گردوارہ اور دھرم شالہ کے حقوق کا ضامن ہے اور کسی صورت ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہونے دی جائے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔